ذہنی مریض بن چکا ہے اور وہ پریشانی اور شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلا ہے۔ ان کے مطابق انہوں نے لڑکے سے ملاقات کی ہے اور وہ اکثر خاموش رہتا ہے اور ان سے نشہ آور ادویات کا تقاضا کرتا رہتا ہے، مگر اس نے ہمیشہ گولیاں مہیا کرنے سے انکار کیا، یعنی ان کے گھر والوں نے، کہ اسے نیند نہیں آتی، کسی طریقے سے نیند آ جائے۔ اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ابھی تک 17 سالہ آپ سنتے ہیں، لڑکی کی عمر تقریباً 16 سال ہے، 17 سال بھی نہیں ہے۔ کتنی عمر بتائی؟ لڑکی کے 2 بھائی ہیں، جن میں ایک سعودی عرب میں لڑکی کی عمر تقریباً 16 سال ہے، اس بچی کا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کے 2 بھائی ہیں، جن میں سے ایک سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتا ہے، جبکہ لڑکے کے بارے میں جو معلومات ہوئی ہیں کہ اس نے جہاں زیب کالج مینگورا سے FA کا امتحان پاس کیا، جس کے بعد اس نے سوات میں قائم پولی ٹیکنک کالج سے الیکٹرانکس میں ڈپلوما کیا اور آج کل الیکٹریشین کے پیشے سے پروفیشن سے منسلک ہے۔ طالبان کی جانب سے ایک لڑکی کو سرعام سزا دینے کی ویڈیو فلم ہے، بدھ کو منظر عام پر آئی تھی، جس میں طالبان سرخ کپڑوں میں ملبوس ایک جوان سال لڑکی کو الٹا لٹا کر کوڑے مار رہے تھے۔ طالبان ترجمان مسلم خان نے اس واقعے کے پیش آنے سے انکار کیا ہے، البتہ انہوں نے پہلی مرتبہ اعتراف کیا تھا کہ ماضی میں طالبان سربراہ مولانا فضل اللہ نے خواتین کو سرعام نہیں بلکہ کمرے کے اندر سزائیں دی ہیں۔ صوبائی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ امن معاہدے کے بعد اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ یہ واقعہ امن معاہدے کے بعد پیش آیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، قرآن مجید میں مجھے تو افسوس ہوا کہ ٹیلی ویژن پر نام نہاد علماء اکرام آئے اور انہوں نے کوڑوں کی حمایت میں قرآنی آیات پڑھی، سورہ نور کی آیت پڑھی۔ آئیے سورہ نور کی میں بھی آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ مولوی انہیں شرم نہیں آتی؟ انہیں شرم نہیں آتی کہ آیت کا یہ ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں کہ سورہ نور میں ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو زانی کو اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن سورہ نور کی آیت نمبر 4 کیا کہا میں نے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو اور پھر 4 گواہ اپنے دعوے پر جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو 80 ترے لگاؤ اور ان کی گواہی قبول مت کرو۔ یہ تو دنیا میں ان کی سزا ہوئی، یہ لوگ آخرت میں بھی مستحق
اس کی وجہ کہ یہ فاسق ہے. یہ میں نے نہیں، قرآن مجید کی آیت بتائی ہے. تہمات لگانا بغیر ثبوت کے، یہ لڑکے کو بجلی ٹھیک کرنے کے لیے بلایا اور اس پہ تہمت لگا دی، اور وہ لڑکی بیچاری چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی بچی نہیں، کون کی بیٹی، باقی سزا بعد میں کر لینا، باقی سزا بعد میں، باقی کوڑے بعد میں لگا لینا، باقی کوڑے بعد میں لگا لینا. مجھے یہ مناظر دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ میری قوم کی ایک بیٹی کے اوپر یہ درے لگ رہے. آپ ذرا سوچو ایمانداری سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو، کسی کی بیٹی بہن کے ساتھ ہو. آپ ذرا تصور کر لیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی یا بہن اس طرح الٹی لٹا کے کوڑے مارے جائے تو آپ کے دلوں میں کیا گزرے گی؟ یہ کیسے مسلمان ہے، کیسے مسلمان ہے میری ماں، میری بہنوں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الزام نامحرم کے گھر جانے کا لگایا. نامحرم کے گھر جانے کا مقصد بھائی کسی مستری کو، کسی انجینئر کو، کسی پلمبر کو، کسی ٹیکنیشین کو، اگر بجلی خراب ہوگی تو الیکٹریشین کو نہیں بلائیں گے تو کس کو بلائیں گے؟ اس پر جھوٹا الزام لگا کے اور یہ فریادیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، کل مار لینا، باقی بعد میں مار لینا. میں صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب، فیڈرل انٹیریئر منسٹر، فیڈرل انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے اس معصوم بیٹی پر جتنے کوڑے لگائے ہیں ان پر مقدمہ چلا کر ان کو پھانسی پہ سرے عام اتنے ہی دن ان کی لاشوں کو عوام کے سامنے اتنے ہی دنوں تک ان کی لاشوں کو لٹکایا جائے جتنے کوڑے انہوں نے اس معصوم بچی پر برسائے. اور جب تک الطاف حسین کے جسم میں اللہ نے سانسیں رکھی ہیں باقی، میری بیٹیوں، ماں، بہنوں، میں آواز حق بلند کرتا رہوں گا. میں ظلم کو ظلم کہتا رہوں گا. اور اسلام کے نام پر یہ تمام غیر شرعی حرکتیں کر رہے ہیں طالبان، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. میرا رسول کہتا ہے، میرا نبی کہتا ہے، نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دور جاہلیت میں، ذرا غور سے سنو، میرے پیارے نبی کو بیٹیوں سے کتنی محبت تھی، ذرا غور سے سنو. اس زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف آواز حق بلند کی.